السلام علیکم۔ آئیے ہم ہندوستان کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہوتے ہیں جن کی ملک و قوم کی خاطر کی گئی خدمات آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم انہیں بڑے احترام کے ساتھ سرحدی گاندھی سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خان عبدالغفار خان کی۔ آپ کی پیدائش 6 فروری 1890 کو ہندوستان کے شمال مغربی سرحد پر واقع عثمان زئی ہشت نگر پنجاب میں ہوئی تھی، جو اب پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کا تعلق پشتون پٹھان قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام بہرام خان تھا۔ وہ زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کا حصول پیشاور کے مشنری اسکول سے کرنے کے بعد ان کا انتخاب برٹش انڈین آرمی میں ہو گیا تھا، لیکن ہندوستانیوں سے ناروا سلوک عبدالغفار خان کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے آرمی چھوڑ دی۔ اس وقت سرحدی علاقے کے پٹھان غیر تعلیم یافتہ تھے، جنہیں انگریز اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن اس بات کا احساس عبدالغفار خان کو جیسے ہی ہوا، انہوں نے ایک اسکول شروع کیا۔ اس کے لیے انگریزوں نے انہیں گرفتار کر جیل بھیج دیا اور سخت تکالیفیں پہنچائی، یہ بول کر کہ اس اسکول میں انگریز حکومت کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ جیل سے نکلتے ہی انہوں نے پختون نام سے اخبار شروع کیا، جس میں آزادی کے ساتھ ساتھ امن کے نظریے کو فروغ دیا۔ بعد ازاں انہوں نے خدائی خدمتگار کے نام سے ایک تنظیم بھی تشکیل دی، جس سے جڑے سبھی افراد نے آزادی کے لیے پرامن تحریک چلائی۔ اس تحریک کی کامیابی کی وجہ سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بدترین ہوتے حالات دیکھ انہوں نے خدائی خدمتگار تنظیم کو مہاتما گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ الحاق کر دیا، جو اس وقت عدم تشدد کی سب سے بڑی جماعت تصور کی جاتی تھی۔ یہ الحاق 1947 میں آزادی تک قائم رہا۔ خان تقسیم ہند کے سخت مخالف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارا ہو۔ وہ بھارت، پاکستان اور افغانستان تینوں ممالک میں رہے۔ 1987 میں آپ پہلے شخص تھے جن کو بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا، جو سب سے عظیم بھارتی سول ایوارڈ ہے۔ انہیں بہتر علاج کے لیے ممبئی بھی لایا گیا تھا، لیکن طبیعت زیادہ ناساز ہونے کی صورت میں پاکستان واپس چلے گئے اور 20 جنوری 1988 کو 98 برس کی عمر میں سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کا انتقال ہو گیا اور ان کی آخری خواہش کے مطابق انہیں افغانستان میں دفن کیا گیا۔